آبادی رحمت اللہ علیہ دی عظیم شخصیت نو اس عظیم باپ دے عظیم لخت جگر خطابت دنیا دا عظیم نام نازش اہل سنت سرخیل اہل سنت وقار اہل سنت بہار اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی ماشاءاللہ آپ سٹی دی زینت نے میں بالکل ڈائریکٹ میک آپ دے حوالے کرنا چاہنا دوبارہ اپیل کراں گا جتنے حباب پیچھے تشریف فرماؤ اپنی جگہ تو اٹھ کے قریب قریب تشریف لے کے آؤ ماشاءاللہ لنگر شریف کا بھی وسیع انتظام جنہ دوستاں لنگر تناول فرمایا پنڈال تو باہر مسجد بازارچ نے اپیل کراں گا جلدی جلدی مسجد دے اندر تشریف لے کے آون میلاد مصطفیٰ دی سالانہ پروقار پاکیزہ محفل پاک چک نمبر 81 شمالی سگوال دی سرزمین تے یقیناً حضور دے غلام سالانہ میلاد مصطفیٰ منا کے اے اعلان کر دینے کہ تیرے ٹکروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال سیدی یا رسول اللہ تیرے ٹکروں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا دیکھی اعلان فرمایا اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری جنہ دا ذوق حاضر ہے وہ بولن سبحان اللہ 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 شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری کیوں نہ حضور دی غلامی تے ناز تے فخر کریے امام صاحب فرماندے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری کیوں نہ میلاد منائیے کیوں نہ گلیاں بازار سجائیے امام صاحب فرماندے تو کچھ ایسا ہے کہ معاشر کی مصیبت والے حشر دا میدان ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا تے کوئی کم نہیں آوے گا امام صاحب فرماندے تو کچھ ایسا ہے کہ معاشر کی مصیبت والے اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری اعلیٰ حضرت بولے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریو کہ ہے رب سلم صدائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریو کہ ہے رب سلم صدائے محمد آخری جملہ شاہ صاحب دا عظیم خطاب اجے تک بھی جو احباب پیچھے تشریف فرمانے اپیل کرانگا جو لنگر کھا کے حضور دے ذکر حاضر نے اس ذکر دا حسن ہے اس محفل دا حسن ہے شاہ صاحب حافظ آباد تو تشریف لے آئے نے تے حباب ادب نال عقیدت نال ترتیب نال تے محفل دے حسن نو مد نظر رکھ دے ہویا تشریف رکھن گے جتنے حباب پیچھے تشریف فرمانے بیمار بندہ بیٹھا رہے بزرگ بیٹھے رہن صحت مند بندہ اپنی جگہ تو اٹھ کے ایک قدم مزید اگے آ جاوے اپنی جگہ تو اٹھ کے جس دوست دے سامنے جگہ خالی ہو ویکھ لوے جس دے سامنے جگہ خالی ہے وہ ایک قدم مہربانی فرمائے حضور دے ذکر واسطے اپنی جگہ تو اٹھ کے قریب آ جاوے آخری جملہ اعلیٰ حضرت نے حضور دے غلامی دا اعزاز بیان فرمایا حضور دی غلامی دا نتیجہ بیان فرمایا جملہ قابل توجہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا
اے جملہ جے تواڈے تک پہنچ گیا لنگر کھا کے آئیو تے پھر سستی دی چادر لا کے بولنا سبحان اللہ عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد جنہوں سمجھ آ گئی وہ بولے سبحان اللہ گروں کا سہارا عصائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صاحبزادہ قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حفظ آبادی اپنے عظیم خطاب تو نوازن گے انشاءاللہ شاہ صاحب دے خطاب تو بعد خطیب ملت حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب آپ تبھی خطاب ہوئے گا لیکن فی الوقت صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حفظ آبادی. السلام علیکم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر هلنا يا رسول الله انظر هلنا يا رسول الله انظر هلنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام بابا سے بلند درود پاک پڑھے. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے. بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت قابل صد احترام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص میزبان محفل کی
جناب محمد تسکین عباس صاحب قادری، انہوں دے معاونین انتظامیہ مسجد اعظہ، جناب عزت ماب نقیب اہل سنت نقیب عشق رسول جناب ملک محمد انصر صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بلا تمہید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اس حوالے نال میں کچھ عرض کرانگا۔ میرے تو پہلا خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب نے بیان فرمایا، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ خطیب اہل سنت عالم جلیل حضرت اللہ مولانا سمر عباس قادری صاحب وہ بھی انشاءاللہ بیان کران گے۔ تو میں درمیان دے اندر جڑا نا صرف وہ ہوندا ہے نا، جڑا برگر ہوندا ہے نا، پہلا بھی موٹا ہوندا ہے بعد وچ موٹا ہوندا ہے، درمیان چ چھوٹا جہا ایک نا وہ ہوندا ہے، انہوں چیز کہندے نے، وہ میں درمیان چ بس ایویں نا ذائقے واسطے آیا، تقریراں پہلا نہیں میرے تو بعد، تو بلا تمہید ان گفتگو کرنا، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ۔ ہے توجہ نا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے سونے میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، او دے واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگاں نو دعوت دینا، لنگر پکانا، دریاں بچھانا، فلیکس چھپوانا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دا ذکر کرنا، میرے نبی دے جان دا ذکر کرنا، میرے نبی دے بیٹھن دا ذکر کرنا، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تام دا، کلام دا، قیام دا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات دا ذکر کرنا، اجداد پاک دا ذکر کرنا، اصحاب رسول دا ذکر کرنا، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا، میرے نبی دے ودعا چہرے دا ذکر کرنا، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر کرنا، حامیم دے کنڈلاں دا ذکر کرنا، علم نشرہ دے سینے دا ذکر کرنا، میرے پاک نبی دے پاک مدینے دا ذکر کرنا، کسے حوالے، کسے پہلو، کسے جہد، کسے سمت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرنا، سننا، سنانا، اہتمام کرنا، یہ ساڈا ایمان نہیں، ساڈے ایمان دی جان ہے۔ الحمدللہ اسی ذکر کرنے ہیں تے کردے ہیں رہنے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے۔ الحمدللہ ذکر ہندہ پیا تے ہندیاں رہنے، ان کو روک نہیں سکتا، کوئی ان کم نہیں کر سکتا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حصایہ تجھ پر۔ مگر کچھ ساڈے دوست، ساڈے محلے دار، ساڈے پنڈ، ساڈے کلیگ، ساڈے یار، ساڈے رشتہ دار، وہ بڑے محبت نال، بڑے اطمینان نال سانو ایک مشورہ دیندے نے، وہ تانوں بھی پوچھن گے بھی سنیاں سناؤ کہ میں تے نبی پاک دے ذکر دی محفل چ گیا سا، وہ آکھے گا اللہ دے بندیا کیڑی لوڑ سی ایڈے کٹھ وچ جان دی، تو آرام نہ گھر بہ کے ذکر کردا، ویکھنا سی بھی ذکر کرنے، مگر جڑے سنی نے نا یہ جدو ذکر کرتے نے تے معاذ اللہ نبی پاک نو حد تو ودا دیندے، کی آندے نبی پاک نو، اچھی بولو، نبی پاک نو حد تو بڑھا دیندے نے۔ جیڑا بندہ انی گل کرے نا کہ نبی پاک نو حد تو وداندے نے، تساں بھی اودے نال لڑنا نہیں، کیونکہ ان لڑن دا ویلا لنگ گیا، انہاں اپنی تھوڑے نے لڑنا سی، بغانے نال کی لڑنا سی، تو لڑنا نہیں، جنی وہ محبت نال تانوں پوچھدا ہے تسی بھی اونی ہی محبت نال انہوں پوچھنا ہے۔ کی پوچھنا ہے؟ انہوں آکھو تو جو بیلی آنا پیا کہ اسی سنی ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، کریم آقا دی شان، اسی تو کہنے اسی حد تو بڑھا دینے ہیں، تو صرف میں اینا دس دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی حد کی ہے، اسی او دیتے پیرا دے آنگے، صرف انہوں اینا پوچھ لو کہ تو صرف دس دے کہ نبی پاک دی عظمت دی حد کی ہے، اور میں دعوے نال کہہ سکنا کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا میرے مصطفیٰ دی عظمت دی حد نو جان سکتا، نہ کوئی پیدا ہویا ہے تے نہ ہونا ہے، دنیا دے اتے کوئی نہیں جاندا۔ مینوں جس بندے دا پتہ ہے وہ صرف قرآن دا ہی حافظ نہیں، وہ توریت دا بھی حافظ ہے، وہ زبور دا بھی حافظ ہے، وہ انجیل دا بھی عالم ہے، سارے نبیاں نو ملیا ہے، ہر زمانہ انہیں ہر نبی دا ویکھیا ہے، سارے صحیفیاں نو جاندا ہے، او دا نام ہے جبریل امین علیہ السلام۔ رب دی عزت دی قسمیں جبریل نو نہیں پتا میرے مصطفیٰ دی عظمت دی حد کی ہے۔ مولوی صاحب، فقیہ صاحب، محدث صاحب، عالم صاحب تے بڑی بات دی گل ہے، انہاں تے قرآن بھی پورا نہیں نہ پتا،
تے او عالم ہے جنہوں ساری آسمانی کتاباں ہوندیاں، سارے صحیفیاں قرآن دا بھی عالم، مگر جبریل امین بھی نہیں جاندے میرے پاک نبی دی عظمت دی حد کی ہے، یہ صرف اللہ جاندے یا اللہ دا رسول جاندے۔ من تے اتنا پتہ ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے آگ جلائی اور کئی دن جلدی رہی تو پرندہ بھی اڑ کے نہیں سے لنگا، اور نمرود نے آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سٹن واسطے تے آگ جلدی پئی تے جدو منجنیک آ گئی بالکل وقت تیار ہے تے حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا تے آ کے سلام عرض کیتا، انہاں نے عرض کیتی پیارے ابراہیم مینوں دسو میں رب دی بارگاہ چ حاضر ہونا اور میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، میری اوتھوں تک پہنچے جتھے آج تک کوئی نہیں پہنچیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام مینوں جبریل نو دسو اگر کوئی حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل مینوں تیرے کولوں تے کوئی حاجت نہیں، جے تو جبریل ہے نا تے میں خلیل ہاں۔ حفیظ جلندری نے لکھیا، انہیں آندہ ہے آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل، فرمایا میں تیرے کو کوئی حاجت نہیں۔ جبریل امین چلے گئے، وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، مہینے گزر گئے، دن گزر گئے، سال گزر نہیں، صدیاں ہزاراں سال گزر گئے۔ ایک رات آئی جنہوں آندنے رات معراج والی، میرے رب نے حکم فرمایا جبریل آسمان سجا دیو، رب العالمین آسمان سج گیا، فرمایا حور و غلمان کو پوشاکاں بدل لیں، یا رب العالمین پوشاکاں بدلیاں گئیاں، یا رب العالمین ہن فرمایا جنت آراستہ کر دیو، یا اللہ جنت آراستہ ہو گئی، فرمایا کلیاں نہیں جانا، میرے پاک نبی دی بارگاہ چ جاتے جلوس لے کے جانے۔ 70,000 فرشتہ جبریل امین علیہ السلام لے کے میرے نبی دی بارگاہ میں، بڑا مختصر کرنا پیا، پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے، نبی آرام کردے نے، قدم چومے، نبی بیدار ہوئے، کملی والیا تیاری فرماؤ، کائنات سج گئی ہے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، یا رب العالمین کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سج گئی ہے، جناب دا انتظار ہوندا پیا۔ میرے نبی نے تیاری فرمائی ہے، جبریل نال نے، میرے نبی نکلے نے، جبریل نال نے۔ میرے نبی علیہ السلام جدو سفر شروع کیتا مسجد حرام تو مسجد اقصی تے جبریل نال نے، نبیاں دی امامت فرمائی تے جبریل نال نے، میرے نبی نے براق تے سوار ہوئے نے، جبریل سوار کروان والا، پہلا آسمان دوجا آسمان ستے آسمان بھی تھلے، ایک مقام آیا جنہوں کہنے سدرۃ المنتہا، اتھے پہنچے، میرے نبی تشریف لے جان لگے تو جبریل رک گئے، نبی نے فرمایا جبریل چلو نگے نال چلو، عرض کیتی کملی والیا میری تے حد آ گئی ہے، میں اس تو اگے نہیں جا سکتا، میری حد آگے، اور جبریل امین دی نہیں ایک کائنات دی بھی حد ہے، اس تو اگے لا مقام ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا میری حد آ گئی ہے، آپ نے فرمایا جبریل پھر وقت یاد کر، کملی والیا کیڑا؟ فرمایا جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے نمرود نے آگ جلائی ہوئی سی تو جا کے آکھیا سی اگر رب دی بارگاہ کوئی حاجت ہے تو مینوں دسو میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ عرض کی تھی کملی والیا گل بھی یاد ہے، لمحہ بھی یاد ہے، جواب بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو کی آکھیا سی؟ عرض کی تھی میں آکھیا سی پیارے خلیل میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل ہن ایک گل بھی یاد رکھی، ہن میں اتھے چلنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا، ہن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتھے چلنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ ان مولوی صاحب نو پوچھو، مفتی صاحب نو پوچھو، فقیہ صاحب نو پوچھو، عالم صاحب نو پوچھو، یار بیلی نو پوچھو، بیلیا کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی کیویں کوئی بیان کرے گا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، انہی کے جلوے انہی سے ملنے انہی سے اس کی طرف گئے تھے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، محیط و مرکز میں فرق مشکل، عجیب چکر میں دائرے تھے، کون جانے گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اگر حد ہوتی نا تو یہاں حد بیان ہوتی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور صلو علیہ وآلہ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے؟ یہ سوال ہے،
یہ سوال ہے کوئی حد ہے؟ اگر حد ہے تو بیان کرو کہ یہ حد ہے ان کے عروج کی، مگر جب حد کا پتہ نہ چلے، بلندی کا پتہ نہ چلے، اس رفت اور مقام اور عروج کا پتہ نہ چلے، تو پھر یہی کہا جاتا ہے صلو علیہ وآلہ۔ کوئی شخص نہیں جان سکتا میرے اللہ نے اپنے نبی کو کتنا بلند کر دیا، کتنی عظمتیں اور رفت اور مقام عطا فرما دیا، کوئی شخص جان سکتا نہیں ہے۔ ارے وہ تو میرے نبی کی عروج اور بلندی ہے نا، دنیا تے بڑے ہی حضرت نے، حضرت علامہ فلانا، حضرت علامہ فلانا، حضرت علامہ فلانا، حضرت علامہ ویس مرزا نوری، حضرت علامہ سمر مبارک صاحب، حضرت علامہ قاضی احمد حسن صاحب، حضرت علامہ خادم خورشید صاحب، حضرت علامہ مفتی طاہر قادری، کتنے علامہ ایک ہے نا، بولو کتنے علامہ، کتنے حضرت نے۔ میں بھی چھوٹا جا حضرت میں بھی ہے وہاں، اینے سارے حضرت، حضرت مولانا ملک محمد انصر صاحب، حضرت مولانا ساؤنڈ اپریٹر صاحب، یہ بھی بڑے حضرت ہوندے نے، جو دل کرے اتھوں بند کر دے پھڑیا اتھوں جانا بندہ، اس تو میں نال بھال ہی میں، یہ بڑے حضرت ہوندے نے، مجھے پتا کیوں نہیں، اسے تو ہن میں حضرت ہوں جان گیا، بڑے بڑے حضرت ہوندے نے، لیکن یاد رکھیا جے کچھ صرف حضرت ہوندے نے تے کچھ اعلی حضرت ہوندے نے۔ اوے حضرت تے سارے ہی نہیں، مگر حضرتاں دے وچوں کچھ کون نے؟ اعلی حضرت۔ بندہ پوچھو جو سارے جو حضرت نے، حضرتاں چوں اعلی کیویں نے؟ پوچھے تے صحیح کہ حضرت دے وچوں اعلی کیویں نے؟ یاد رکھیا جے حضرتاں جو ایویں اعلی حضرت کو نہیں بندا، اعلی حضرت تو بندا ہے جڑا اعلی لفظاں نال، اعلی خیال نال، اعلی قلم نال، اعلی تخیل نال، اعلی عشق نال، ادب نال، اعلی نبی دا اعلی لفظ نال اعلی ذکر کرے، اونوں کہندے نے اعلی حضرت۔ انہوں کی آندے نے اعلی حضرت، او اعلی حضرت عظیم البرکت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مجدد ویت حاضرہ، مجتہد فی الفقہ، حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی را، وہ کیویں اعلی حضرت بنے نے؟ وہ اس وقت تو اعلی حضرت بنے نے کہ آپ نے فرمایا سب سے اعلی وہ بالا ہمارا نبی، سب سے اعلی، سب سے اعلی، سب سے بالا۔ کوئی حد ہے ان کی عروج کی؟ ایک حد ہے، وہ اعلی حضرت نے خود بیان کر دی ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تو، صرف رب تے بندے نے، باقی کائنات آپ سارے تو اعلی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مل کے میرے نالا کو سب سے بالا والا ہمارا نبی، مل کے ماں سب سے آلہ او بالا۔ بیٹا گوڈے تھلے کر، تو تے جوان آدمی انہیں نالی گوڈے پھڑ کے بہ رہے، اچھی میرے نالا کو سب سے آلہ او بالا۔ چنگا جوان بندہ یار اچھی اچھی میرے نال بھی اچھی بولو، سب سے بالا والا بیلی اب اچھی آنکھ ہے، منڈا کچھ نہیں ہوندا تو پتر میرے نال پڑھ، دعوت اسلامی ہے اچھا، کیونکہ ہن پاگ تو پچھاڑیا نہیں نا جاندا، رنگ پرنگی اگے ہوندی سی ہری تو بندہ سی ہے پکا جڑا اسلامی بھائی۔ اچھا انہاں بھی نواں طریقہ کڈیا جڑا سبز پگڑی والو اسلامی بھائی، سانو پگڑی غیر اسلامی سمجھدے، آسان تے اسی بھی تے اسلامی پائیاں۔ مل کے میرے نالا کو سب سے آلہ او بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔
پڑھ بیلیا ہوئے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ساری کائنات نال اللہ نے انساناں نو آلہ بنایا انساناں وچوں مومن آلہ مومناں چوں متقی ولی غوث قطب بدال آلہ تابعی آلہ تابعیاں نالو صحابی آلہ صحابہ نالو خلفاء راشدین آلہ صحابہ نالو خلفاء راشدین آلہ انہاں نالو نبی آلہ نبیاں نالو رسول آلہ تے میرا نبی ہووے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسول سارے نبیاں دے منن والے سارے نبی شان والے آدم علیہ السلام بھی بڑی شان ہے اللہ رب العزت نے بڑا حکم ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ بڑی شان سیدنا آدم علیہ السلام دی ملائکہ سجدہ کر دینے پہ ملائکہ سجدے کر دینے پہ آدم دی بڑی شان ملائکہ سجدے کر دینے مگر میرا نبی ہووے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایتھے ملائکہ سجدے کرن اوتھے میرا رب آپ درود بھیج رہے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ بڑی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آگ گلزار ہو گئی ایتھے میرا نبی اشارہ کرے کہ جہنم دی آگ ٹھنڈیاں کر دائے پیا سب رسولوں سے آلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام شان کلیم اللہ تور تے جاندے نے پہ اللہ نال ہم کلام ہوندے نے مگر قرآن آندا ہے فَخْلَنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ حضرت موسیٰ تور تے جاون اپنی نالائن اتار کے جاون میرا نبی عرش اعظم تے جاوے سنے جوڑیاں جاوے سب رسولوں سے آلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دینے پہ اشارہ کرنے جدے وچوں جان چلی گئی ہے جان لوٹان دینے پہ مگر میرا نبی ہووے جنہا صرف مردہ زندہ نہیں کرتا ابو جال دے ہاتھ وچ پتھر نے میرا نبی اشارہ کرے بے جان نو جان مل دیئے پئی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ انشاءاللہ نعرہ میں کان کریں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب تشریف لے آئے خوش آمدید کماں گے تمام احباب محبت عقیدت نال تشریف رکھنے گے خطیب پاکستان عالم جلیل فاضل نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری صاحب تشریف لائے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سید صاحب کا نا ہر واری بھول جاندہ میں نے تیجی واری اچھا یہ اگر کدی بات ہی فون کر لیں گے نا یاد رہو یہ نیرا جی کتنے ہوندے ملاقات ہوندی پیچھے پوچھتے بھی نہیں جدوں اساں آنا ہوندا ہے نا تے ہر بندہ پہ کتنے پہنچے ہو ہن دسو اسی آئیے لین جو ٹر جدا پیچھے بھی نہیں کوئی گھر بھی اپڑے نہیں کنے تو سامین جزاک اللہ خیر مل کے میرے نعرہ کو سب رسولوں سے آلہ ایدہ تیان ذرا میرے حل کرا یہ کی ہاتھ کھڑے ہیں کی ہاتھ
ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਿਨਾਰ ਪੜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। مل کے میرے نالا کو سب رسولوں سے آلہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا۔ تو برادران اسلام یاد رکھنا، اگر کوئی آکھے نا سنی نبی نو حد تو وداندے نے، وہ مولوی نو آکھ پہلا عظمت مصطفیٰ دی حد بیان کر۔ کوئی شخص پیدا ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی عظمت مصطفیٰ کی سنی حد سے بڑھاتے ہیں تو ان سے کہو کہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا، اس حد کا ہمیں بڑا پتا ہے کہ ہر میرا نبی کسی حالت میں بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ ارے مرتبہ الوہیت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس کے بعد جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنی رفتیں ہیں وہ چھوٹی ہے، میرا نبی اس سے بھی بڑا ہے۔ باقی ہر مقام چھوٹا ہے، میرا نبی ہر مقام سے بڑا۔ سب تو اڈا مقام تے نبوت ہے نا، تے میرا نبی تے نبیان دا بھی امام ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی نہیں جان سکتا، نہ کوئی جان سکا نہ کوئی جان سکے گا، یہ خدا جانتا ہے یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو برادران اسلام بارہ فانا، رب نے کہا پھر یاد رکھنا، اللہ فرماندہ ہے ہم نے بلند کیا۔ ان جن نے نبی دی عظمت سمجھنی نا، پہلا رب دی کبریائی جانے، جس کو رب بلند کرے۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، کر دیا۔ کدوں ہر شخص کا تعارف اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ جدوں تک جمے نہ او دے پیو دا بھی پتہ کوئی نہیں ہوندا، او دی ماں دا بھی پتہ کوئی نہیں ہوندا، کس محلے دا، کس علاقے دا، کس پنڈ دا، کس شہر دا، اے دی ذات کی ہے، اے دا نسب کی ہے، اے دا حسب کی ہے، اے دا کردار کیسا ہے، صورت کیسی ہے، رنگ کیویں دا ہے۔ جب تک پیدا نہ ہو اس کا تعارف نہیں ہوتا۔ کائنات ارض و سما میں ایک ذات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدا بھی نہیں ہوئے، میرے نبی کی ذات کا بھی پتہ ہے، میرے نبی کے نام کا بھی پتا ہے، جس جگہ پیدا ہوں گے ابھی ہوئے نہیں اس شہر مکہ کا بھی پتا ہے، جدھر نبی ہجرت کریں گے اس مدینہ طیبہ کا بھی پتا ہے، میرے نبی کے باپ کا بھی پتا ہے، میرے نبی کی ماں کا بھی پتا ہے، ارے میرے نبی کے یار ابو بکر و عمر کا بھی پتا ہے۔ ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی کی ولادت سے پہلے رب نے بلند کر دیا۔ رب نے بلند ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جاندے نا تے بی بی راج کھلوتی، عبداللہ میرے نال نکاح کر لے، آپ رخ پھیر دینے تے چلے جاندے۔ پھر دوسرا عبداللہ میرے نال روز معمول، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والد عظیم حضرت سیدنا عبداللہ نے سیدہ آمنہ سلام اللہ نال نکاح فرمایا۔ بعد از نکاح جو جاندے نے پہ بی بی نے دیکھیا تے منہ موڑ لیا، فرمایا بی بی اگے روز میں نے نکاح دی دعوت دینی، آج انہاں کہ عبداللہ میں نے تیری ضرورت نہیں سی، میں توریت کی عالمہ، میں زبور کی عالمہ، میں انجیل کی عالمہ، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا ایک نبیوں کا امام آنے والا ہے، اس کی نشانیاں تھی، وہ نشانیاں اس کا نور تیری پیشانی میں تھا۔ تو کہا اب ہوا کیا؟ اس نے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں تھی، اب وہ نور سیدہ آمنہ کی طرف منتقل ہو چکا۔ میرے نبی کے باپ کو بھی لوگ جانتے تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ برادران اسلام یاد رکھنا، رب نے کہا ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند
کر دیا. اور یاد رکھنا میں کیونکہ وقت بھی نہیں کہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آنے, بس میں آخری گل کر لینا. ایک آخری گل کا مطلب یہ نہیں میں نہیں چھڈن لگا, وہ گل مکاندے کو 5-7 منٹ لگ جانے. جب نبی نے آنا بعد میں تھا, رب نے فارفانا پہلے ہی بلند کیوں کیا؟ اور نہ صرف بلند کیا, کب کیا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہی, ہر چیز سے پہلے, ہر چیز سے رب نے جب بلندی عطا فرمائی نا, زمین سے بھی پہلے, آسمان سے بھی پہلے, لوح و قلم سے بھی پہلے. بلکہ جی امام اہل سنت کو لو پوچھئے نا تو آپ فرمانے نے بھائی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. مل کے میرے نعرہ کوئی, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جان ہے, ارے جان ہے, وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. رب نے سب سے پہلے کیوں تخلیق کیا؟ جب بعثت بعد میں تھی, آمد بعد میں تھی, ولادت نبیوں کے. تیرا سر پیڑ ہوندا پیا ملیا تے ہاتھ تھلے کر, گوڈا بھی تھلے رکھ, تھوڑا چھاویں ہو جا تے میرے نال غصے نال نہ ویکھیا کرو. میں تانوں اگے بھی آنا ہوندا, چہرہ مسکراندا ہوے انج بڑے کھور کے ویندے نے. جے چھا دھوپ لگدی سائیڈ تے ہو جا, تھوڑا پیچھے انسان دے ہو جی, پیچھے بیچارے نوں دھوپ لگدی. تو سامنے جی وقت جب نبی نے آنا بعد میں تھا, بعثت بعد میں, آمد بعد میں, ولادت بعد میں, تو تخلیق میں پہلے کیوں؟ وجہ کیا؟ کیوں اللہ نے سب سے خالق قبل الاشیاء, ہر شے سے پہلے کیوں تخلیق کیا؟ یاد رکھنا, ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتا ہے ضرورت مند. ضرورت مند سے پہلے ضرورت کا ہونا لازم ہے. حاجت مند سے پہلے اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو نظام میں نقص ہے. مثال دے طور پہ ہم سانس لیتے ہیں, اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. ہم اللہ نے ہمیں سانس لینے کا محتاج بنایا, ہم محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں آکسیجن کے. اگر اللہ ہمیں پیدا کر دیتا اور ہماری ضرورت ہوتی نہ, ہم زندہ رہ پاتے؟ کبھی بھی نہیں. تو اللہ نے ہم سے پہلے ہمارے ضرورت کی اشیاء کو پیدا کیا. آکسیجن پہلے ہے, ہم بعد میں ہیں. اسی طرح اللہ سانو کھان دا محتاج کیتا ہے. انجی گل ہے, ہم ضرورت مند ہیں کھانے کے, تے اللہ واسطے ضرورت نہ لکھایا کرو. ضرورت مند ہیں بولو کھانے کے. اگر اللہ ہمیں پیدا کر دیتا اور بھوک ہوتی, مگر بھوک کیسے مٹاتے؟ وہ ہوتی نہ, کھانا ہوتا نہ تو ہم زندہ رہ پاتے. تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے کھانے کا بندوبست کیا. تو ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے اور ضرورت پہلے ہوتی ہے. یاد رکھنا میرے نبی کی تخلیق کائنات ارض و سما سے اس لیے اللہ نے سب سے پہلے کی ہے کہ میرا نبی کائنات کا ضرورت مند نہیں ہے, کائنات کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا, کیونکہ کائنات کا وجود میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے. میرا نبی کائنات میں کسی کا حاجت مند نہیں, میرا نبی کسی شے کا ضرورت مند نہیں, ساری کائنات کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. میرا نبی اگر حاجت مند ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات, صرف اللہ کا محتاج ہے. باقی ساری کائنات کو اللہ نے میرے نبی کا محتاج بنایا. زمین و آسمان, لوح و قلم و کرسی, ہر شے میرے نبی کی اللہ نے محتاج بنائی ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں آپ معاذ اللہ مردے کا یوم میلاد مناتے ہیں, خوشی
نوشی کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ یاد رکھنا میرے نبی اپنے مزار میں زندہ ہیں۔ ارے تم تو کہتے ہو کہ جو ہے نبی معاذ اللہ مر گئے، ارے میرے یاد رکھنا اللہ نے ہمیں دل کی دھڑکن کا محتاج بنایا۔ اگر حرکت دل بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں محتاج بنایا دل کی دھڑکنوں کا۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے، ارے فرشتے جبریل موجود ہیں، دشت میں میرے نبی کا قلب اطہر پڑا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے جو نبی اپنی حیات میں دل کی دھڑکن کا محتاج نہیں ہے، میرا نبی جو ہے قبر میں روح کا محتاج کیسے؟ میرا نبی اپنی حیات میں دل اور دل کی دھڑکنوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دل تو فرشتے نے سامنے رکھا تھا۔ یاد رکھنا لوکاں نو بھلیکھا پہ گیا میرا، بلکہ حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی قیامت دے دیاڑے موت کے گلے تے بھی چھری چلنی۔ موت مخلوق ہے تو میرا نبی خالق قبل الاشیاء، ارے موت و حیات بھی بعد میں ہے، میرا نبی اس سے بھی پہلے ہے۔ تم موت و حیات کی بات کر، میرا نبی اپنی حیات میں صرف اللہ کا محتاج ہے، نہ دل کا محتاج، نہ روح کا محتاج، نہ دل کی دھڑکنوں کا محتاج۔ میرا نبی فقط ہے اللہ کا محتاج ہے، باقی ساری حیات کو بھی میرے نبی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، یہ بھی ترجمہ کرا، جان ہے وہ، جان ہے تو جہان ہے۔ آج بھی اگر نبی نہ ہو تو کائنات کا وجود نہ رہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ میں میڈیکل جورسپروڈنس پڑھیا ہویا ہے، آج جدو لاوارث کوئی مرد ہے نا تو جدو اسی ہوتے کراس ایگزامینیشن ہوندی ہے، اسی آنے جی یہ بندے آنے جی فلاں نے انج کیتا، میں کول سا ویکھو یہ بندہ کول ہی کیوں نہیں سی، کیسے؟ کیونکہ جب کوئی شخص پاس ہوتا ہے نا تو میت کی حالت بتاتی ہے کہ کوئی شخص پاس تھا، وہ دیاں اکھاں کھلیاں ہون تے جڑا نال ہوئے وہ بند کر دیندا، آزاد ٹیڑے ہون کے نال جڑا ہوئے سیدھے کر دیندا ہے۔ جس میت کے، جس مردے کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، منہ کھلا رہ جائے، آزاد ٹیڑے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ یہ لاوارث کی حالت میں اللہ معاف فرمائے مر گیا تو اس کی حالت بتاتی ہے۔ کیوں؟ اب جو اعضاء ہے نا، اگر ہاتھ ٹیڑھا ہے، مرنے کے بعد جان نکل جائے تو وہ سیدھا نہیں، ہڈی ٹوٹ سکتی ہے مگر ہاتھ سیدھا نہیں ہوگا۔ منہ کھلا ہے، مرنے کے بعد جان نکل گئی تو منہ بند نہیں ہوگا، جبڑا ٹوٹ سکتا ہے، منہ بند کیوں کہ جان نکل گئی۔ اب میرے نبی جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ، میرے نبی علیہ السلام معراج ہویا، قرآن کہندے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پوری رات نہیں، رات کے قلیل وقت میں میرے نبی گئے۔ روایات میں آتا ہے ہزاروں سال میرے نبی رہے۔ یہ جو قلیل وقت ہے نا، یہ اسرا کا ہے، یہ مکان کے اندر ہے۔ وہ جو ہزاروں سال ہے نا وہ لا مکان کے ہے۔ لیکن جب نبی گئے اور واپس آئے تو حالت کیا تھی؟ کنڈی ہل رہی تھی، پانی، بستر۔ اب ایک شخص جائے اور ہزاروں سال رہے تے دروازہ کھلے تے کنڈی کنہ چر ہل دی؟ ہزارہ سال ہل دی ہے۔ بندہ وضو کرے پانی کنہ چر رڑتا ہے؟ چند لمحے۔ بستر کب تک اس کے جسم کی لمس سے گرم رہے گا؟ چند لمحے۔ مگر میرے نبی گئے، ہزاروں سال رہے، واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ ارے یہ ہزاروں سال کنڈی نہیں ہلی، ہزاروں سال بستر گرم نہیں رہا، ہزاروں سال جو ہے وہ پانی چلتا نہیں رہا۔ نبی مکان میں تھے تو قلیل وقت میں جب مکان سے لا مکان کو چلے گئے، اب مکان میں جان تھی نہیں، کائنات حرکت کیسے کرتی؟ میرے نبی مکان سے نکل گئے، کنڈی یہاں پہنچی تو یہاں رک گئی، پانی ٹھہر گیا، بستر گرم رہا۔ ارے نبی کروڑوں سال بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تو یہاں پہ سورج نہ نکلتا، یہاں پہ جو ہے وہ منزل حالت نہ بدلتی، کیونکہ جان ہوتی تو حرکت ہوتی۔ جب جان تھی نہیں تو حرکت کیسی؟
میرا نبی لامکاں جان نکل گئی، کائنات رک گئی، نبی واپس آئے، کنڈی نے چکر پورے کر لیے، پانی نے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جے میں تاجدار گولڑا دی زبانی ترجمہ کرا، آپ فرمانے اس صورت نو میں جانا کھائیں، اس صورت نو نہیں کوئی بندہ چپ کر کے نہ ہوئے، بس میں گل ختم کرنی، آج میلاد نہیں پڑھنا، صرف اینی نبی دی عظمت بیان ہو گئی، کوئی بندہ چپ کر کے نہ ہوئے، آخر تک میرے نال سارے نبی دا ذکر کرو۔ اس صورت نو میں تو حالے بھی نہیں پڑھدا پیا، اس صورت نو میں کانجی جانا کھا کے جانے جہاں، آکھاں جانا کھا کے جانے، جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھاں جی جانا کھا کے جانے، بیلیا تو چھاں میں بے کے بھی نہیں پڑھدا پیا، تیرے میں دوبارہ تو پہ با دینے، اچھی میرے نالا کو ہے جانا کھا کے۔ ساڑھی ادھی تقریر تو اڈے ترلیاں چلانگ جاندی، یقین کرو مفتی صاحب ساتھ تو اندھو ہی تجربہ ہونے، ادھی تقریر گھنٹہ تقریر کے ادھا گھنٹہ انہیں ترلے کرنے پڑھنے، پھر انہوں نے جڑے نا پیکج دینے پہنجے نے، ہون تو بولیں گا تو مدینے جائیں گا، پھر پیکج دیو، پھر جناب نقیبہ میں چنگے واندنے انہیں ہاتھ چکا، پھر آنے دوجہ چکا، شکر ہے ہاتھ ہی چکان دینے۔ تو سامین جی وقار مل کے میرے نالا کوئی اس صورت نو میں کائیں جانا کھا کے جانے، کان جی جانا کھا کے جانے، انا کھان جی سچ آکھاں تے رب دی میں، میرا نبی نہ ہوئے آج بھی سورج طلوع نہ ہوئے، زمین کا چلنا کر عرض و سما کی محفل میں، لالا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ہوئے جانا کھا کے جانے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بلکہ آپ نے فرمانا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی انہی آکھیا نبض انسان، نبض ہستی جو ہست ہے جو موجود ہے، زمین و آسمان سورج چاند اور سیارے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، سورج چڑھتا ہے میرے نبی دے صدقے، چاند طلوع ہے میرے نبی دے صدقے، بارش پوے زمین سبزہ اگاوے، وہ کائنات چل دیئے پئی ہوئی اس صورت نو میں، کان جی جانا کھا کے جانے، انا کھاؤں سچ آکھاں تے رب دی میں، شانہ کھاؤں جس شان تو شانہ، نیاں جس شان تو شانہ، سب بنیاں 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 اس شان تو شانہ، نیاں جس شان تو شانہ، بنیاں جی مکھ چند بدر شاشانی ماتھے چمک دی لاٹ، یہ کالی زلف تے آنکھ
جنہوں نہیں آؤندہ ہو نہ پڑھے، مزید میں پیکج نہیں دے سکتا، جنہوں نہیں آؤندہ نہ پڑھے، جڑا بد نیت ہو کے نہیں پڑھدا اللہ کرے صدا تیری زبان بند رہے، جڑی زبان ذکر مصطفیٰ واسطے نہ کھلے انہوں بولن دی لوڑ بھی کوئی نہیں ہوئے۔ اس صورت نو میں کانجی جانا کھاتے جانے مکھ چند بدر شاہ یہ مت چمک دلا نوران یہ جی کالی زلف تے آنکھ یہ کالی زلف تے آنکھ بدعا واللیل اذا سجاوے کالی زلف تے آنکھ وداعیا الاللہ بإذنہی وسراجا منیرا کالی زلف تے آنکھ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے چوبن پہ قیامت کی پھبن پھول کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کالی زلف تے آنکھ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو سب سے اول سب سے آخر سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو عقل عالم سے ورا ہو تھے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو کالی زلف تے آنکھ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جس میں منور کتابشیں اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے کالی زلف تے آنکھ کوئی کیا جانے بلکہ تو اجے تو اجے تو اجے تو اجے تو اجے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے جیو متھے تیوڑی پاوے جیو رکھے ہاتھ نال پھولان دے تے ہاتھ نال پھولان رل جاوے جیو چاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوائے جیو کھولے بل زلفان دے اتے راہی راہ بھول جاوے توبائیدہ حسن مہیدہ جدی چھال چھلی نہ جاوے کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ ہوئے کالی زلف تے آنکھ نیے مخمور رکھیاں ہیں ان مد بریاں ورفعنا
ہم نے بلند کیا. میں آیا کریمہ کے الفاظ و معنی جو اللہ نے مجھے توفیق دی وہ بھی بیان نہ کر سکا. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی. اب خطیب اہل سنت، عالم جلیل، مجاہد اہل سنت، پاسبان فکر رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر مبارک کے سائنسدان ہیں، مفتی سمر عباس صاحب، یہ بھی سائنسدان ہی نے، یہ بھی چنگی طرح نا سائنس کٹ دیں بندیاں دی نا ہر شے کھول کے رکھ دیں. تو سائنسدان یہ بھی پورے نے. عالم سائنسدان آندے ہی عالم نہیں تے جڑا عالم نہیں وہ کد ہے. لوگ تے جھوٹے انجینئر بنے نا تے پکے سائنسدان. بہرحال قبلہ مفتی صاحب میرے بعد وہ بیان فرمائیں گے. اللہ پاک ان کے علموں میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح ان کو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کچھ گلاں جڑیاں لو اسی بعد کلیاں کر لیں تے ایتھے کیونکہ فکر رضا تے علم لینے کچھ گلاں جائز ہوندیاں نے مگر بعض کت کری دیاں. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں مفتی صاحب تے میری ذاتی گل ہونی ہے. اسی آپس دوویں بھرا بیٹھ کران گے لیکن جو نہیں ہے کہ اے گلاں ہے چنگیاں مگر اس وقت تھوڑے انہوں انج کر لیے تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک انہوں اور عزتاں عطا فرمائے. اللہ پاک ساڈے اہل سنت نو اتحاد نال رہ کے نبی دی غلامی دے اندر اصحاب رسول دی عزت اور ناموس اور اہل بیت دی محبت دے اندر زندہ رکھے. ادھر تے اللہ موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آمین بجاہ